آج 15 سفر جمعرات کا بابرکت عمل، رزق، برکت اور جائز حاجات کے لیے دعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج 15 سفر بروز جمعرات ہے، لہٰذا آج اگر ہم کوئی عمل کریں گے تو وہ اس نیت سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت باعث خیر ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہر دن باعث رحمت ہے، اور دعا ہر وقت قبولیت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہمارا یقین صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، نہ کہ کسی تاریخ یا دن میں ذاتی تاثیر ماننی چاہیے۔ ناظرین کرام، اگر آپ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، قرض دار پریشان کر رہے ہیں، ملازمت نہیں مل رہی، گھر میں بے سکونی ہے، اولاد کے معاملات میں رکاوٹیں ہیں، یا کسی بھی جائز حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتے ہیں، تو آج چند منٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور گزاریں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے باوضو ہو جائیں، پاک صاف لباس پہنیں اور قبلہ رخ بیٹھ جائیں۔ دل میں اخلاص پیدا کریں اور یہ یقین رکھیں کہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، اور وہ جسے چاہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود پاک دعا کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ علماء نے لکھا کہ جو دعا درود پاک کے ساتھ شروع اور ختم کی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے قبولیت کے قریب فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ کوثر 11 مرتبہ تلاوت کریں۔ سورہ کوثر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کی یاد دلاتی ہے اور بندے کو اپنے رب کا شکر گزار بناتی ہے۔ پھر سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس مبارک صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بنتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام پڑھیں، یا غنی جو۔ اس مبارک نام کو 71 مرتبہ پڑھیں۔ ہر مرتبہ پوری توجہ کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جائیں۔ اے اللہ، مجھے حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے قرض آسانی سے ادا فرما، میرے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ اگر میرے لیے ملازمت بہتر ہے تو بہترین ملازمت عطا فرما، میرے گھر میں سکون، محبت اور برکت عطا فرما، میری تمام جائز حاجات اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے۔ جب یہ تسبیح آپ مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ پھر اپنی تمام جائز حاجات مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے اصرار کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سننے والا ہے۔ ناظرین کرام، صرف وظیفہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت آئے تو ہمیں چند باتوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ ہمیشہ حلال روزی کمانے کی کوشش کریں۔ جھوٹ، دھوکہ، سود، رشوت اور حرام کمائی سے بچ جائیں۔ والدین کی خدمت کریں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کریں، اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ اور خیرات کرتے رہیں۔ یہ تمام اعمال بھی رزق میں برکت کے اسباب ہیں۔ اس طرح نمازوں کی پابندی کریں، خصوصاً فجر کی نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ صبح کے وقت رزق کی تلاش میں نکلنے والے کے لیے برکت کی دعائیں آئی ہیں۔ قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کریں، استغفار کو اپنا معمول بنا لیں اور کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس وقت عطا فرماتا ہے جب وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ بعض اوقات دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ بہتر وقت تک مؤخر فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات اس دعا کے بدلے کوئی بڑی مصیبت اللہ کریم ٹال دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ اگر آپ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، حلال رزق اختیار کریں گے اور اخلاص کے ساتھ دعا کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا وہاں سے رزق آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، ہمارے قرض آسان فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے، محبت اور رحمت نازل فرمائے، ہماری تمام جائز حاجات اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائے، ہمیں ہمیشہ حلال رزق عطا فرمائے، ایمان پر زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ بیان آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آئندہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں مفید اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔